بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع۔ پیارے دوستو، اس واقعات میں آپ کو سب کچھ پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کس طرح کھیلتے تھے، کس طرح بکریاں چراتے تھے اور کس طرح حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہتے تھے۔ پیارے دوستو، اس واقعات کو ذرا غور سے سنیں۔ پیارے دوستو، اچھی بات کو سننے کے لیے ہمیں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن ان رکاوٹوں کو دور کر کے ہم نے اچھی باتوں کو سننا ہے اور اس میں عمل کرنا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت سی محنتیں کی ہیں، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اچھی باتیں سنیں اور اچھی باتوں پہ عمل کریں۔ پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی گود میں اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو سکے اور وہ خالص عربی سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا تو انہوں نے ان کے گھر کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب حضرت عبد المطلب کے گھر میں آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے وہ چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں۔ پیارے دوستو، یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ یہ ماجرا کچھ اور تھا۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ملتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک خاص تحفہ حضرت حلیمہ علیہ السلام کے پاس آنا تھا۔ پیارے دوستو، یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا؟ دائیوں نے یہ بولا۔ اس طرح دائیاں آتی جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آنا تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف میں بغیر بچے کے رہ گئی ہوں اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک بچہ، یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر عبدل بن حارث سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں گی، یہ مجھے تانے دیں گی، تو اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا عبدل بن مطلب کے گھر آئیں۔ جناب عبدل بن مطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خوش آمدید کہا، لے گئی۔ پھر حضرت آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ پیارے دوستو، یہ بات سننے کی ہے اور یہ بات ایسا لگتا ہے جیسے دل میں اتر رہی ہے۔ ذرا اس بات آگے والی کو غور سے سنیں اور اس بات پر عمل کریں۔ ایسا لگے گا جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہیں۔ پیارے دوستو، آگے یوں ہوا کہ آپ اس وقت ایک
اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی کہ آپ کے نیچے سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانسوں کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن اور جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن یوں ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا تو آپ مسکرائے۔ سبحان اللہ، وہ کیسا منظر ہوگا جب آپ مسکرا رہے ہوں گے اور اوپر دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آگے میرے سے بات ہونے میں تھوڑا مشکل ہو رہی ہے، لہذا کوشش کرتا ہوں اور آنکھیں کھول کر ان کے طرف دیکھنے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا تو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھایا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی۔ بچے کے لیے قافلے میں آئی تو میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے۔ بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے سواری پر سوار ہوئی تو آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب ہمارا گھوڑا چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ وہ بہت کمزور تھا اور بہت سست تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئی، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا گھوڑا اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی گھوڑا ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا بہت مشکل تھا؟ جواب میں نے یہ کہا، بے شک یہ وہی گھوڑا ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں میں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا، حالانکہ یہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی تھیں اور یہاں پہ ہریالی بھی نہیں تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریاں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے۔ قربان جاؤں حضور کی شان سے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ ان کی بکریاں بہت کم دودھ دے رہی تھی، غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آ رہی تھی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے
اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے بعد تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئیں تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشق کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح اور شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں ہی کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ پیارے دوستو، جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے۔ پیارے دوستو، وہ کیسا منظر ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے پیارے سے اور اللہ کی بھی نظر ان کے اوپر ہوگی، کیسا پیارا منظر ہوگا۔ پیارے دوستو، آگے فرماتے ہیں کہ باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے اور وہ آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دوسری بھائی عبداللہ اور بہنوں آنسیہ اور شیما کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ تو اس کے بعد آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے اور خوش خوش جاتے اور واپس خوش خوش آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں ڈرتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے تو ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کی دیکھ کر آپ کی حالت اس طرح ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔
ان دونوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایت میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہی سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر ہم آپ کو گھر لے آئے اور اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا کہ اے حلیمہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دیا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں نے مکہ کی بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں حیران رہ گئی۔ پیارے دوستو، کیا نظارہ ہوگا میرے حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور کیا وہ دن ہوں گے، کیا وہ وقت ہوگا جب حضور چھوٹی عمر میں اس طرح چلتے ہوں گے، اس طرح کھیلتے ہوں گے، اور وہ کیسا پیارا منظر ہو گیا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر عمل کریں اور حضور کی کئی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور حضور کی ان پر عمل کریں۔ پیارے دوستو، یہ دنیا چند دن کی ہے، ایک دن یہ دنیا ہم نے چھوڑ کر جانا ہے، لہٰذا آپ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، کیونکہ یہ وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو ہم اپنی سارا کمائی ہوئی چیزیں اس دنیا میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت فرمائے، آمین ثم آمین۔